أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. یا محمد محمد میں کہتا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا، آیتوں سے ملاتا رہا. محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. چھڑا تذکرہ جب حسن سرکار کا، والضحیٰ کہہ دیا والقمر کہہ دیا، آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، نعت بھی بن گئی، بات بھی بن گئی. یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. کروڑوں حمد اور ثنا اللہ رب العزت کے نام، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، زندگی دینے والا، موت دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، رزق دینے والا میرا اللہ ہے. وہ علی کل شیء قدیر ہے. کروڑوں درود و سلام آقا نامدار، مدنی تاجدار، تاجدار عرب و عجم، امام الانبیاء، شب اسرا کے دولہا، والی کائنات، جان کائنات، وجہ تخلیق کائنات، ختم الرسل، مولا کل، احمد مجتبیٰ، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے صدقے اللہ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا. حمد و صلوات کے بعد آج کے خطبہ جمعہ پہ جس موضوع پہ آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ فرشتوں کی دعا، یعنی کہ جن لوگوں کے لیے اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں، اسی کے اوپر ہی چند باتیں، کیونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے، آپ سے کرنی ہے. اللہ کے حضور دعا ہے میرا مالک میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے، قابل عمل باتوں پہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، کرامن کاتبین، دائیں اور بائیں بیٹھے ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں. اللہ نے ان کو بنا دیا. اسی طرح اسرائیل ہے، روح قبض کرنے والا فرشتہ ہے، اللہ نے اس کی تخلیق کی. جبریل امین کو اللہ نے بنایا.
ہواؤں کے اوپر نگہبان فرشتے ہیں، ہوا چلانے والے، روزی تقسیم کرنے والے۔ مالک تو اللہ ہے، لیکن اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں۔ کوئی سورج کو کھینچتا ہے، کوئی طلوع کر رہا ہے تو کوئی غروب کر رہا ہے۔ اللہ کے حکم کے تابع رہ کر وہ یہ کام سر انجام دے رہے ہیں۔ فرشتوں کے اوپر ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کی نوری مخلوق ہیں، اور یہ فرشتوں کی عبادت اور ان کا آپ اگر اندازہ لگائیں کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا وہ سارے کا سارا ذکر الہی ہے، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں سے مشورہ کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ تو آدم کو کیوں بناتا ہے؟ ہم تیری حمد کرنے والے، تیری تسبیح کرنے والے، تیری تقدیس بیان کرنے والے کوئی تھوڑے ہیں؟ یعنی کہ فرشتوں نے یہ بات کہی، فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو فرشتے جو ہیں وہ اللہ کا ذکر ہر لمحہ وہ ذکر خدا کے اندر ہیں، ان کی غذا، ان کا بیٹھنا، ان کا سونا، ان کا چلنا پھرنا وہ اللہ کا ذکر ہی ہے۔ کوئی رکوع میں ہے تو قیامت تک رکوع میں ذکر خدا، تسبیح اس کی زبان پہ میرے رب کی جاری ہے۔ کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں وہ ذکر خدا کر رہا ہے، کوئی قیام میں ہے تو وہ ذکر خدا، یعنی کہ فرشتوں کی غذا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ نوری مخلوق جو اللہ کے فرشتے ہیں، جس طرح ہمارا قیامت کے اوپر ایمان ہے، ایسے ہی ہمارا اللہ کے فرشتوں کے اوپر بھی ایمان ہے۔ ہم فرشتوں کو مانتے ہیں تو ان کی غذا اور سب کچھ صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو ایسی نوری مخلوق جس کا سب کچھ ذکر خدا ہے، یہ اعزاز امت مصطفیٰ کو حاصل ہے کہ وہ اللہ کے مقرب فرشتے بھی امت مصطفیٰ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ بس یہ دعا فرشتوں کی دعا، اس کے اوپر بہت کچھ ہے، لیکن میں نے اپنے وقت کے اندر یہ گفتگو کو ختم کر دینا ہے۔ وہ جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور صحیح ابن حبان کے اندر بھی یہ موجود ہے، اور فرمایا کہ وہ لوگ جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، فرمایا سحری کھانے والے، یعنی کہ جب روزہ رکھتے ہیں، سحری کھاتے ہیں، پیٹ تو وہ اپنا بھر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے سحری کھانے والوں کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اعزاز ہے سحری کھانے والوں کے لیے کہ اللہ کی نوری مخلوق ان کے لیے دعا کر رہی ہے۔ اور دوسرا ابی داؤد کے اندر اور ابن ماجہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب سحری کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں تو افطاری کے بھی وقت کرتے ہیں۔ فرمایا افطرا عندکم الصائمون صلی علیکم الملائکہ، کہ جب لوگ جو ہیں وہ روزے کو افطار کرتے ہیں، پیٹ تو وہ اپنا بھرتے ہیں، پانی وہ خود پیتے ہیں، لیکن کیا ہے، فرمایا افطر عندکم الصائمون، جب صائم جو ہے روزہ رکھنے والے وہ روزے کو افطار کرتے ہیں، صلی علیکم الملائکہ، ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کے فرشتے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں سحری کھانے والوں کے اوپر اور افطاری کرنے والوں کے لیے۔ اللہ کے مقرب فرشتے، اللہ کی نوری مخلوق فرشتے، وہ ان کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تیسرا فرمایا، برا بن عازب سے روایت ہے کہ وہ لوگ جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صفوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ یہ برا بن عازب اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کی بھی رحمت ہوتی ہے، اللہ کی بھی رحمت، اللہ کے فرشتوں کی بھی رحمت، مطلب یہ کہ فرشتوں کی دعا ہے کن کے لیے، فرمایا جو صفوں کو درست رکھتے ہیں، جو صفیں بنانے والے، جب نماز بندہ پڑھتا ہے تو جب تکبیر ہوتی ہے تو لوگ صف بندی کرتے ہیں، اور کرنے بھی چاہیے، اور سنت طریقہ بھی ہے، لیکن یہ تو ہے کہ ہم نے صف بنانی ہے۔ صف انسان بنا رہے ہوتے ہیں، اپنی صفوں کو سیدھا لوگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اعزاز ان کو کیا ملتا ہے کہ
اللہ کے فرشتے صفوں کو درست کرنے والوں کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ صفوں کو درست کرنے والے۔ اب اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو پہلے آئے وہ اگلی صفوں میں بیٹھ جائیں، اور جو پیچھے آئے وہ پیچھے بیٹھتے جائیں، تاکہ صفیں بالکل درست رہے۔ ہم یہ ہوتا ہے جناب پیچھے بیٹھ کے اور دوسرا کندھوں کو پھیلاتے ہوئے آگے آ رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو اپنی صفوں کو مکمل رکھتے ہیں، صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور صفیں سیدھی رکھتے ہیں، فرمایا اللہ کے فرشتے ان لوگوں کے لیے بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اب سنن ابی داؤد کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راوی ہیں۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی بیان الصفوف۔ اب یہ حدیث کے لفظ ہیں اور اس کو سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور اس کی روایت کرنے والے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اب اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو ہے کہ جو صف کو سیدھا رکھتے ہیں ان کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اور دوسری حدیث فرمایا جو دائیں طرف کھڑے ہوتے ہیں اپنی صفوں کو سیدھا کر کے، فرمایا اللہ کے فرشتے ان لوگوں کے لیے بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے فرشتے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور جس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور یہ حدیث کی سب سے اتھینٹک کتاب بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور پھر یہ کیا ہے کہ فرشتے کن کے لیے دعا کرتے ہیں؟ فرمایا ایسے لوگ جن کا وضو ٹوٹ جائے اور پھر وہ وضو کر لیتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو وضو کی حالت میں رہتے ہیں، جو ہمیشہ اپنا وضو رکھتے ہیں، اور اگر وضو ٹوٹ جائے تو وہ فوراً وضو کو کر لیتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کے لیے فرشتے کیا دعا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ۔ فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں اے اللہ اس بندے کی بخشش فرما دے، اے اللہ ان کے اوپر اپنی رحمتوں کی برسات برسا دے۔ اب مجھے بتائیے کہ انسان کا وضو ٹوٹا اور اس نے طہارت حاصل کرنے کے لیے دوبارہ وضو کر لیا، اب اس کو معمول بنائے بندہ بے وضو نہ رہے اور وضو کی حالت میں رہے، تو وضو اب یہ کتنا سا مشکل کام ہے کہ صرف وضو ٹوٹا ہے تو وضو کر لیا، اب بحالت وضو اب وہ کوئی ذکر نہیں کر رہا، کوئی تسبیح نہیں پڑھ رہا، وہ بیٹھا ہوا ہے خالی، لیکن کیا ہوتا ہے اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہ، اے اللہ یہ بندہ جو وضو کر کے بیٹھا ہوا ہے اس کی زبان پہ تسبیح تقدیس نہیں ہے لیکن اس نے فقط وضو کیا ہوا ہے، تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اس بندے کی بخشش بھی فرما دے اور اس کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول بھی فرما دے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں، ان کی بخشش کی دعا، یعنی کہ جو بندہ وضو کی حالت میں ہوتا ہے۔ اب اس سے آگے چلیے سورہ مومن کے اندر پارہ نمبر 24 فرمایا 3 آدمیوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے، جو ایمان والے ہیں، جو مومن ہیں، تو مومنین کے لیے اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا، جو توبہ کرتے ہیں۔ اب بندے نے گناہ کر لیا، وہ مجرم اپنے رب کا ٹھہرا اور پھر اس کو اللہ نے توفیق دی اور اس نے توبہ کر لی، توبہ کی سعادت اس کو میسر آ گئی، لیکن یہ بات ذہن میں رہے پہلے لوگ گناہ کرتے تھے تو ان کے گناہ ان کے ماتھے پہ لکھ دیے جاتے، ان کے گھروں کے دروازوں کے اوپر لکھ دیا جاتا کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے، اور پھر ان کی توبہ بھی بڑی اوکھی ہوتی تھی۔ لیکن یہ اعزاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہے کہ ندامت سے آنکھوں میں آنسو سجانا یہ بندہ مومن کا کام ہے، پہاڑوں جتنے گناہوں کو معاف کر دینا یہ پروردگار کا کام ہے۔ فرمایا بندہ گناہگار ہو گیا، اس نے گناہ کر لیا اور اپنے گناہوں پہ ندامت اسے ہوئی اور اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ فرمایا بندہ توبہ کرتا ہے، بندے اور رب کا معاملہ ہے، ادھر بندے نے توبہ کی ادھر فرشتوں کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جاتے ہیں، اے اللہ اس نے توبہ کر لی تو ہم بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، ہماری دعاؤں کو بھی اس کے حق میں قبول فرما کر اس کے گناہوں کو معافی عطا فرما دی۔ تو فرمایا
یہ جو اللہ کے فرشتے ہیں یہ اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا جو اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے والے ہیں، جو اللہ کے حکم کو ماننے والے ہیں، اللہ کے فرشتے ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ تو یہ ایسے افراد ہیں جن کے لیے اللہ کے فرشتے دعا مانگتے ہیں۔ اب اس سے آگے اسی سے ملتا ہوا امام مسلم نے اس کو روایت کیا، اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، ایک بندہ ہے اور اس نے عموماً ہم یہ کہتے ہیں کہ چلیں جی ہم کسی پیر صاحب سے دعا کروا لیں، چلو مولانا صاحب ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، یہ تو ہوتی ہے کہ ہمارے روایتی لفظ ہوتے ہیں، اور آگے سے بھی کہا جاتا ہے چلو خیر ہوئے تو نصرت ہی خیراں، اس طرح کے لفظ کہہ دیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو دعا کہہ کر کروائی جائے، یہ بھی ٹھیک ہے، کرنی چاہیے دعا، نہ جانے میرا مالک کس کی دعا کو قبول کر لے اور سن لے، لیکن فرمایا جو اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اس کی غیر موجودگی میں، مجھے کوئی کہے مولانا صاحب دعا کرنی ہے، میں دعا کرتا ہوں، جناب نام نہیں لیا تو کہتا ہے میرے لیے تو دعا نہیں ہوئی، یہ تو کسی اور کے لیے ہو گئی، لیکن فرمایا کہ جو بندہ دعا کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے اور اس کے بھائی کو خبر نہ ہو، مثال کے طور پر کوئی آپ میں سے آپ کے عزیز و اقارب میں فوت ہو گیا، آپ نے اس کے لیے دعا کر دی، اس کو خبر نہیں ہے، یا کوئی بیمار ہے میں اس کے لیے دعا کر دیتا ہوں، آپ دعا کر دیتے ہیں اور اس کو خبر نہیں ہے، جو کسی کی غیر موجودگی میں اگر دعا کرتا ہے تو وہ دعا کیونکہ دل سے نکلتی ہے، فرمایا جو اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے، ادھر بندہ بندے کے لیے دعا کرتا ہے، ادھر فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، مالک یہ اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے تو ہم بھی اس کی دعا میں شریک ہو جاتے ہیں، اس کی دعا کو قبول کر لے، اللہ کے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، بندہ بھی دعا کرتا ہے، اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ ہے فرشتے جو دعا کرتے ہیں۔ اس سے آگے فرمایا اس حدیث کے راوی حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہے کہ وہ لوگ جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو کسی کی بیمار کرسی ہو جائے، کسی کی جو ہے وہ اگر بندہ بیمار ہو گیا اور اس کی عیادت کے لیے چلا گیا اور عیادت کے لیے گیا تو فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم یعود المسلم، فرمایا کہ جب بندہ کسی کی تیمارداری کرتا ہے، اب ایک بندہ ہے وہ بیمار ہوا، دوسرا مومن اسے پوچھنے کے لیے چلا گیا کہ بتائیے آپ کا حال احوال کیسا ہے، اب اس نے مریض کا حال دریافت کیا، یہ اس کا حال پوچھ رہا ہے تو ادھر کیا ہوتا ہے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں، اے اللہ یہ اپنے مریض بھائی کی عیادت کر رہا ہے تو ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، مریض کو شفا بھی عطا فرما دے اور پوچھنے والے پر بھی اپنی کرم نوازی فرما دے، اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس حدیث کے راوی مولا کائنات باب مدینۃ العلم اخی رسول ہیں، فرمایا کہ وہ دعا واپس، اچھا ایک ہوتا ہے ہم مریض کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس کو ہم دعا دیتے ہیں کہ اللہ تجھے شفا دے، کہنا چاہیے، لیکن ایک اور چیز ہے کہ مریض کے پاس جائیں تو مریض سے دعا اپنے لیے کروائیں، آپ کہیں گے کہ مریض کو تو دعا دینی چاہیے، اللہ تجھے شفا دے تو دینی چاہیے، تو یہ کیا ہوا کہ مریض سے اپنے لیے دعا کروائیں، ہاں مریض کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، اس لیے جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جاؤ تو اپنے لیے دعا کرواؤ، مریض کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ رائگاں نہیں جاتے، اللہ مریض کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ تو وہ لوگ جن کی دعائیں، جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، فرمایا وہ 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو کسی مریض کی عیادت کے لیے چلا جاتا ہے، اچھا صبح کو جائے تو شام تک فرشتے دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کو عیادت کے لیے جائے تو پوری رات صبح ہونے تک فرشتے دعا کرتے ہیں۔ میں اور آپ خیال کریں کہ مریض کی عیادت کی، اس کی تیمارداری کی، ہم نے اسے دعا دی، اس سے ہم نے اپنے لیے دعا کروا لی، یہ بندوں کا معاملہ ہے، لیکن اللہ کے فرشتے بھی شریک دعا ہو جاتے ہیں، مولا یہ بندہ بندے کے لیے دعا کر رہا ہے تو ہماری بھی دعا ان بندوں کے حق میں قبول فرما لے،
دے تو فرشتوں کی دعا بھی رہ نہیں جاتی، اللہ فرشتوں کی دعاؤں کو بھی قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وہ جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا ساتوں آسمانوں کی مخلوقات، زمین میں رہنے والے اور آسمان کی مخلوق اور زمین و آسمان کے اندر جتنی چیزیں ہیں، پانی کے جانور، ہر چیز جن کے لیے دعا کرتی ہے وہ کون سے ہیں؟ فرمایا جو لوگ خیر اور بھلائی کی دعوت دیتے ہیں۔ اب یہ فرشتوں کی دعا بھی ساتھ شامل ہو جاتی ہے تو زمین و آسمان کے اندر رہنے والی تمام مخلوقات کی دعا بھی شامل ہو جاتی ہے، کن کے لیے؟ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا پیغام دیتے ہیں، جو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ فرمایا زمین و آسمان کی مخلوقات بھی ان کے لیے دعا کرتی ہے، اللہ کے فرشتے بھی ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور پھر 10ویں بات جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، اس کو عامر بن ربیعہ نے نقل کیا، فرمایا من صلی علیہ سلاما، کہ جو بندہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ اب یہ امتی اور نبی کا معاملہ ہے کہ امتی نے اپنے نبی پر درود بھیجا، امتی نے درود پڑھا، امام الانبیاء نے سن لیا، بے خیالی میں پڑھا تو فرشتوں نے پیش کر دیا۔ فرمایا من صلی علیہ سلاما، جو بندہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے، امتی نبی پر درود پڑھتا ہے، ساتھ فرشتے شامل ہو جاتے ہیں۔ مولا یہ امتی نبی پر درود پڑھ رہا ہے تو ہم اس امتی کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ فرشتوں کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں وہ جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، فرمایا کہ جب بندہ وضو کر کے بستر پر لیٹتا ہے، اور یہ بڑا آسان سا عمل ہے، اور فرشتوں کی دعاؤں کو دیکھیں کہ بندے نے رات گزارنی اور سونا ہے، لیکن سونے سے پہلے اس نے کیا کیا؟ اس نے وضو کر لیا، وضو کر کے وہ بستر پر سو گیا، اب وہ بستر کے اوپر چلا جاتا ہے، وہ بستر پر لیٹتا ہے، ایک فرشتہ اس کے کمرے میں کھڑا ہو جاتا ہے، بندہ سو جاتا ہے، وہ فرشتہ کھڑا ہو کر ساری رات اس بندے کے لیے دعا کرتا رہتا ہے۔ اس نے کوئی کام اتنا نہیں کیا، فقط وضو کیا اور وضو کر کے سو گیا، بس وہ سو گیا، فرشتہ جو ہے اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے۔ فرمایا امتی رسول کا سو جاتا ہے، اللہ فرشتہ پیدا کر دیتا ہے جو اس کے لیے ساری رات کھڑا ہو کر دعا کرتا رہتا ہے۔ قال اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا، وہ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ اس بندے کو بخش دے، اس نے پاکیزگی کی حالت میں رات گزاری، مطلب کیا کہ وہ وضو کر کے سو گیا، وضو کر کے بندہ سو گیا، فرشتہ کھڑا ہو کر دعا کر رہا ہے اللہم اغفر لعبدک، اے اللہ اس بندے کی بخشش فرما دے، کیونکہ اس نے وضو کر کے رات کو سونے کی تیاری کر لی ہے، تو وہ فرشتہ ساری رات اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے۔ تو یہ وہ افراد ہیں، ان کے علاوہ بھی بڑی ایک لمبی لسٹ ہے میرے پاس کہ جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، ان میں سے یہ صرف 11 باتیں میں آپ تک پہنچا سکا۔ وہ افراد جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، سحری کرنے والے پر، افطاری کرنے والے پر، اور اس کے بعد پہلی صفوں میں کھڑے ہونے والے پر، دائیں طرف کھڑے ہونے والے پر، ہمیشہ وضو رکھنے والے پر، اور اپنے گناہوں کے اوپر توبہ کرنے والے پر، اللہ پر ایمان لانے والے کے لیے، اور بھائی کے لیے دعا کرنے والے، مریض کی عیادت کرنے والے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے والے، اور وضو کر کے رات گزارنے والے، یہ تمام افراد ایسے ہیں کہ یہ بظاہر عمل اپنے لیے کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ اللہ کے فرشتے بھی دعا میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔